بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ میری دکان ساہیوال کے تقریباً وسط میں واقع تھی۔ میں نے کار واشنگ کا کاروبار آج سے 3 سال پہلے شروع کیا تھا اور خدا کا شکر ہے کہ اس میں منافع بھی بے انتہا تھا۔ کار واشنگ میں زیادہ وقت نہیں لگتا تھا۔ دراصل جب میں چھوٹا تھا میرے والد صاحب صبح اٹھتے ہی مجھے اپنی گاڑی دھونے کے لیے دے دیتے۔ تب سے ہی مجھے لگنے لگا کہ گاڑی دھونا کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ اس کی تو اچھی خاصی مزدوری ہونی چاہیے۔ ابا مجھے 20 روپے روزانہ کے دیتے۔ ان دنوں 20 روپوں کی بھی اچھی خاصی اہمیت ہوتی تھی۔ ہمارے پاس پرانے ماڈل کی ایک گاڑی تھی جو ابا کو بہت پسند تھی۔ ابا اس پر خراش تک نہ آنے دیتے، اسی لیے جب بھی کہیں بارش ہوتی اگلے دن ابا گاڑی مجھ سے ضرور دھلواتے۔ جب میں 18 سال کا ہوا ابا کی وفات ہو گئی۔ یوں میں بے سہارا ہو گیا، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے لیے کوئی ایسا کاروبار شروع کروں گا جس سے مجھے منافع بھی ہو اور سرمایہ کاری بھی کم ہو۔ چنانچہ میں نے کار واشنگ کی دکان کھولی۔ اس کام میں تو مجھے مہارت بھی بہت تھی۔ پھر جلد ہی کار واشنگ کا کاروبار چل نکلا اور میں نے کار صاف کرنے کے لیے اچھے آلات خرید لیے۔ اب تو جو گاڑی 1 گھنٹے میں دھلتی تھی 20 منٹ میں دھل کر صاف ہو جاتی۔ لوگ میری سروس سے بہت خوش تھے۔ دراصل میں نے باقاعدہ دکان نہیں لی تھی، بلکہ ایک پلازے کے درمیان میں خالی جگہ بچتی تھی جسے میں نے مالکان سے پوچھ کر دکان کے طور پر استعمال کر لیا، کیونکہ میرے پاس دکان میں رکھنے کے لیے پانی کی ٹنکی اور کچھ پائپ کے علاوہ زیادہ چیزیں نہیں تھیں۔ جو لوگ بھی اپنی کار دھلوانے لاتے وہ 1 گھنٹے کے بعد ہی اپنی گاڑی واپس لے جاتے۔ یوں میرے لیے کچھ زیادہ مشکل نہیں تھی۔ ہاں، مگر اب میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنی باقاعدہ دکان کھولوں۔ گاڑیوں کا رش زیادہ ہوتا، بعض اوقات کسی گاڑی کا کوئی نہ کوئی پرزہ ٹھیک کرنا پڑ جاتا، کیونکہ اب میں نے کار واشنگ کے ساتھ کار ریپیئرنگ کا کام بھی سیکھ لیا تھا اور میرے گاہک بھی بڑھتے ہی جا رہے تھے، اور خاص کر جب بارش ہوتی تو میرے گاہکوں میں اضافہ ہو جاتا۔ یوں میری کمائی بھی معمول سے زیادہ ہوتی۔ آج بھی صبح سے بارش لگی ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا بارش میں لوگوں کی گاڑیاں کیچڑ اور پانی سے خوب گندی ہو جاتی ہیں، سو وہ دھلوانے ضرور لاتے ہیں۔ جب بھی بارش ہوتی میں رات کو دیر تک اپنی دکان پر موجود رہتا۔ اس سے جو بھی گاہک گزرتا جاتا میں انہیں ان کی کار دھونے کی پیشکش کرتا اور وہ میری بات فوراً مان لیتے، اور پھر جب مسئلہ صاف ہو جاتا تب تو مجھے خواہ ہی کام ملتا۔ سو آج برسوں کے بعد یہ موقع آیا تھا، کیونکہ پچھلے 2-3 سالوں سے اتنی طوفانی بارشیں نہیں ہوئی تھیں۔ آج تو بارش ایسی برسی تھی کہ شاید ہی کسی کی کار گندی ہونے سے بچی ہو۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ آج تو بہت زیادہ کاروبار آنے والا ہے، رزق میں اضافہ ہوگا۔ میں اپنے گھر والوں کے لیے بہت کچھ خرید کر لے جاؤں گا۔ ویسے تو میرے گھر والے میری کفایت شاری سے بہت تنگ تھے، مگر جب بھی مجھے اچھی خاصی رقم ملتی میں انہیں خوش ضرور کرتا۔ آخر کو وہ میری رعایا تھے۔ بہرحال میں تقریباً 4000 روپے آج ایک ہی دن میں کما چکا تھا، مگر آنکھیں پیسوں سے کہاں بھرتی ہیں۔ جوں جوں گاہک آتے جاتے میرا دل اور للچاتا۔ تب میں گھر جانے کی بجائے تھوڑی دیر کے لیے مزید دکان میں رک جاتا۔ اب بارش رک گئی تھی، مگر شہر کی تقریباً ساری سڑکیں ویران ہو گئی تھیں۔ اکا دکا ہی لوگ بچے تھے، مگر میرے دل کو جیسے لالچ نے گھیر لیا تھا۔ میں 1000 روپے اور کمانا چاہتا تھا۔ تقریباً تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک بڑی سی پرانے طرز کی گاڑی مجھے دور سے آتی دکھائی دی۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی ہی حیرت ہوئی تھی کہ اس گاڑی میں بیٹھے ڈرائیور کی آنکھوں پر ایک نقاب نما پٹی رکھی تھی، جس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ شخص روڈ کو دیکھے بغیر ہی گاڑی چلا رہا ہے۔ مجھے بہت حیرت بھی ہوئی اور ڈر بھی لگا۔ ایسا لگا جیسے یہ آتے ہی گاڑی سیدھا میری دکان میں یوں مارے گا کہ میری ساری چیزیں برباد ہو جائیں گی اور میں اپنی دکان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ مگر حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب اس شخص نے نہایت احتیاط سے گاڑی پارک کی اور مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں دوڑا دوڑا اس کے سامنے گیا تو اس نے مجھے اشارے سے گاڑی صاف کرنے کا حکم دیا۔ وہ شخص عجیب سا تھا، اس نے خود کو مکمل طور پر ڈھانپ رکھا تھا۔ مجھے اس کی یہ حرکت بہت عجیب لگی اور میں تھوڑا خوفزدہ بھی ہو گیا
کہیں یہ کوئی چور ڈاکو تو نہیں میرے دن بھر کی کمائی لوٹنے آیا ہو؟ لیکن ایسا ہوتا تو اتنا انتظار کیوں کرتا؟ میں نے اپنے سوال کا جواب خود ہی دل میں دیا اور اس کی کار دھونے لگا، مگر میں مسلسل دیکھ رہا تھا کہ وہ شخص باقیوں سے بہت مختلف تھا۔ میں اس سے کوئی بات کرتا تو اس کا جواب دیتا، ورنہ وہ زیادہ تر خاموش ہی رہا۔ بہرحال تھوڑی دیر گزری، میں نے اس سے بات چیت شروع کر دی۔ آپ کون ہیں صاحب؟ میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا ہے، لگتا ہے آپ اس شہر میں نئے آئے ہیں۔ میری بات پر اس نے صرف اتنا کہا، ہاں کچھ ایسا ہی سمجھ لو، مگر اس شہر سے میری پرانی یادیں وابستہ ہیں۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کے ساتھ چائے پینا چاہتا ہوں۔ میں نے اس شخص کو کار سے اترنے کی دعوت دی کیونکہ میں کافی متجسس ہو گیا تھا۔ میرے خیال میں وہ شخص کافی دلچسپ تھا اور اگر اس سے بات چیت کی جاتی تو کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور پتہ چلتی جس سے میری معلومات میں اضافہ ہوتا۔ اس شخص نے میرے ساتھ چائے پینے سے انکار کر دیا۔ پھر میں نے اس کی تھوڑی منت کی تو وہ گاڑی سے اتر آیا۔ باہر پھر سے زوروں کی بارش شروع ہو گئی تھی، مگر میری جگہ پر اب کافی زیادہ خاموشی اور سکون تھا۔ وہ شخص میرے سامنے ٹیبل پر بیٹھا۔ میں نے اس کے لیے گرما گرم چائے کا بندوبست کیا، کچھ بسکٹ اور کیک وغیرہ بھی اس کے سامنے رکھے۔ میرے پاس بجلی پر چلنے والی کیتلی تھی جس میں فوراً چائے بن جاتی۔ بسکٹ میں زیادہ تر اپنے پاس ہی رکھتا، یہ میرا گاہک بنانے کا طریقہ تھا۔ میں لوگوں کو 10 روپے کی چائے پلا دیتا تو وہ مجھ سے 100 روپے کا کام کروا لیتے۔ بہرحال وہ آدمی میرے سامنے بیٹھا تو مجھے دوسروں سے مختلف لگا۔ میں نے اس سے سوال جواب کرنا شروع کیے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ سالار نام ہے میرا، اس شہر میں دوسری بار آ رہا ہوں، لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے اچھا گاہک کوئی نہیں ملے گا۔ وہ کیسے؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا، کیونکہ یہ واحد بات تھی جو اس نے خود کی تھی۔ اگر تم مجھے ایک راز بتا دو تو میں تمہیں مالا مال کر سکتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کس چیز کا راز بتا دوں؟ ایسا کیا ہے میرے پاس جس کی قیمت لاکھوں میں ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ بس میں تمہیں ایک شخص کی تصویر دکھاؤں گا، تم نے اس شخص کو ڈھونڈ نکالنا ہے اور اگر ہو سکے تو اسے بہلا پھسلا کر یہاں لے آنا۔ اس شخص نے یہ کہہ کر اپنا بٹوا نکالا اور وہ تصویر ڈھونڈنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا تو اس شخص نے چھوٹی سی تصویر میرے سامنے کر دی جس کا پس منظر نیلا تھا اور اس آدمی نے گھنی داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ اس شخص کی داڑھی سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کوئی مذہبی شخصیت ہے۔ لیکن تم مجھ سے ان کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے تمہیں جتنا کہا ہے نا، تم اس سے کام رکھو۔ میں تم سے مزید کچھ نہیں چاہتا، اس کے بدلے تمہیں اتنے پیسے دوں گا کہ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکو گے۔ میں سمجھتا ہوں، میں نے اس شخص کو تسلی دی، لیکن اگر تم مجھے اس سب کے پیچھے موجود وجہ بتا دو گے تو میرے لیے شخص کو ڈھونڈنا اور اس کے متعلق رابطے نکالنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ میں نے اس شخص سے پوچھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں اس شخص کو اچھی طرح جانتا تھا۔ یہ میرے جاننے والوں میں سے تھا اور اسے کئی بار شعبدے بازی کرتے میں خود بھی دیکھ چکا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ تم اس کام کے کتنے پیسے لوگے؟ اس آدمی نے اچانک عجیب سے لہجے میں کہا تو میں چونک گیا۔ میں کہہ رہا ہوں مجھے کچھ نہیں لینا، بس تم اس کے پیچھے موجود معلومات اور کہانی بتا دو، پھر میں اسے دنوں میں ڈھونڈ کر لے آؤں گا اور تمہارے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ پھر جتنے چاہے روپے تم مجھے دے دینا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میری بات پر اس شخص نے اپنے چہرے سے ٹوپی ہٹائی اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ انتہائی کرہ شکل کا مالک تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے بھی ڈر لگنے لگا۔ حالانکہ میں آج تک ہزاروں گاہکوں سے مل چکا تھا، ہر طرح کے لوگ میرے پاس آتے جاتے تھے، مگر اس شخص کی تو بات ہی اور تھی۔ یہ کسی انسانی دنیا کی مخلوق نہیں بلکہ ایک جن یا دیو لگ رہا تھا۔ اس کے سر پر بس سینگوں کی کمی تھی، ورنہ اس کے چہرے پر ایسی دہشت تھی کہ آپ بھی دیکھتے تو ڈر جاتے۔ مگر میں نے اس آدمی سے اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ میں اسے دیکھ کر ڈر گیا ہوں۔ میں نے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ پھر میں نے اسے سچ بتا ہی دیا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں۔ یہ یہاں شہر کے ایک مشہور چوبارے میں بیٹھتا ہے، لوگوں کو واعظ کرتا ہے اور کئیوں کی تو مدد بھی کر دیتا ہے۔ اس کے پاس اندھا روپیہ تھا، مگر عاجزی اتنی تھی کہ کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا، ہر ایک کی بات غور سے سنتا اور کسی سے کچھ ایسا نہ کہتا جس سے اسے دکھ ہو۔ سب لوگ اس آدمی کو کرم بابا کہتے اور کرم بابا اپنی عاجزی کی وجہ سے مشہور تھے، مگر یہ شخص اس آدمی کا صحیح نام بھی نہیں جانتا تھا، بس اس کی تصویر اٹھائے پھر رہا تھا اور کہتا کہ مجھے اس کے پاس لے جاؤ تو میں تمہیں لاکھوں روپے دوں گا۔ میں نے سوچا کہ ایسا کرنے میں حرج ہی کیا ہے،
ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی سچ کہہ رہا ہو اور میری زندگی دنوں مہینوں میں بدل جائے۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ اگلے دن تم آ جانا، میں تمہیں اس بوڑھے آدمی کے پاس لے جاؤں گا، مگر مجھ سے وعدہ کرو تم کرم بابا کو یہ نہیں بتاؤ گے کہ میں تمہیں ان کے پاس لے کر آیا ہوں۔ اگر تمہارا ارادہ ان سے فیض حاصل کرنے کا ہے پھر تو کوئی بات نہیں، تم میرا نام لے سکتے ہو، لیکن اگر تمہاری ان سے کوئی دشمنی ہے جسے نبھانے تم ان کے پاس جا رہے ہو تو خدا کے لیے مجھے اس معاملے سے دور رکھنا۔ لوگ کہتے ہیں کرم بابا جتنا دکھنے میں اچھا ہے اتنا ہی برا اپنے دشمنوں کے لیے ہے، وہ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتا، میں اس سے کوئی دشمنی مول نہیں لینا چاہتا۔ اس آدمی نے مجھے تسلی دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تو مجھے کرم بابا کے پاس لے کر جاؤ، میں تمہارا نام نہیں آنے دوں گا۔ اور ساتھ ہی اس نے مجھے 30,000 روپے جیب سے نکال کر دے دیے۔ میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی، یہ تقریباً میرے 2 مہینوں کی کمائی تھی۔ وہ تو کبھی کبھار بارش ہو جاتی تو لوگ بہت زیادہ کار دھلوانے آ جاتے، ورنہ میرے لیے تقریباً 15-20 ہزار روپے سے زیادہ کی آمدن نہیں ہوتی تھی۔ اس شخص نے یکمشت مجھے 30,000 روپے دے دیے اور بولا اگر تم میرا اور بھی تعاون کرو تو میں تمہیں کرم بابا کے پاس لے جانے کے کچھ اور روپے دے سکتا ہوں۔ 1 لاکھ تو میں تمہیں دینا ہی چاہتا ہوں کہ تم نے مجھے فوراً ہی اس الجھن سے نکال دیا، ورنہ میں دوسرے شہر کرم بابا کو ڈھونڈتا پھرتا۔ میں کیا جانتا تھا کہ اس خبیث نے اپنا نام بھی بدل کر کرم رکھ لیا ہے، ورنہ شاید آج تک اس تک پہنچ گیا ہوتا۔ وہ شخص مجھ سے باتیں کر کے میری دکان سے چلا گیا۔ میں حیران پریشان رہ گیا، لیکن 30,000 روپے پانے کی خوشی بھی انوکھی تھی۔ میں نے فوراً اپنے گھر کا رخ کیا جہاں میرے بیوی بچے میرا انتظار کر رہے تھے۔ گھر جاتے ہوئے میں نے تقریباً 300 روپے کا پھل خریدا۔ گھر والوں کے لیے پکوڑے، سموسے، میٹھے چاول اور جو بھی میں لے جا سکتا تھا میں اسی دن گھر لے گیا۔ میری خوشی کی انتہا نہ تھی۔ جب میں گھر پہنچا میری بیوی میرا انتظار کر رہی تھی، جبکہ بچے میرا انتظار کرتے کرتے سو چکے تھے۔ مجھے بہت افسوس ہوا، تھوڑی دیر پہلے آ جاتا تو بچوں کو یہ سب کھانے کی چیزیں دیکھ کر بہت خوشی ہوتی۔ صبح تو وہ اسکول جاتے ہیں، اسکول سے واپس آ کر انہیں چیزوں کی کیا خوشی ہوگی۔ خیر میری بیوی کو جب میں نے بتایا کہ آج مجھے ایک شخص دکان پر 30,000 روپے دے کر گیا ہے، وہ بھی ایک معمولی کام کے، تو بیوی کی بھی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ لیکن جب میں نے بیوی کو اس آدمی کی شرط بتائی تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ بولی مجھے تو لگتا ہے کہ اس سب میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، ورنہ وہ آدمی اتنا سیدھا تو نہیں ہو سکتا۔ تم نے جیسے اس کا حلیہ بتایا ہے وہ نقصان بھی تو پہنچا سکتا ہے، مگر اس کی مجھ سے کیا دشمنی؟ میں نے بیوی سے پوچھا۔ بہرحال ہم نے اس موضوع پر زیادہ بات نہیں کی۔ مجھے سعدیہ کہنے لگی کل وہ آئے تو تم اسے بغور دیکھ لینا، ایسے لوگ اپنے 100 حلیے تبدیل کرتے ہیں اور ہزاروں شہروں میں اس لیے گھومتے ہیں کہ اپنے لیے روزی روٹی کا بندوبست کسی کی جیب سے چھین کر کر سکیں۔ جس نے تمہیں 30,000 روپے یوں ہی ایک بات کے بدلے میں دے دیے وہ یقیناً اتنا سیدھا سادہ آدمی نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے اس کے پاس جو رقم ہے۔ ایسے میں نہیں چاہتی کہ تم پر کوئی الزام آئے، تم ہر قدم دیکھ بھال کر رکھنا۔ اپنی بیوی کی بات ذہن میں بٹھائے اگلے دن میں دکان پر گیا تو دل میں مختلف خیالات آ رہے تھے۔ ایک تو لوگوں سے کرم بابا کے بارے میں پوچھا بھی، انہوں نے کرم بابا کے بارے میں کوئی مشکوک بات نہیں بتائی، سب کا کہنا تھا کہ وہ ایک اچھی شہرت کے مالک ہیں۔ پھر اس آدمی کو کرم بابا تک پہنچنے کے لیے اتنے روپے خرچ کرنے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ میں سوچنے لگا، مگر پھر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ خیر اسی شام ایک آدمی میری دکان میں داخل ہوا۔ اس نے سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے اور یہ بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ میرے پاس بیٹھتے ہی بولا میں سالار ہوں، آپ نے مجھے پہچانا؟ مجھے تو جیسے بجلی کا ایک زبردست جھٹکا لگا۔ تم سالار ہو، مگر کل تو تمہارا حلیہ بڑا مختلف تھا۔ میں نے اپنی حیرت چھپاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میرے مختلف حلیے ہیں، مگر میں ہر جگہ کسی ایک مقصد کے لیے جاتا ہوں، اس کے بعد اپنا حلیہ تبدیل کر لیتا ہوں۔ اس شخص نے کہا تو مجھے اپنی بیوی کی بات یاد آنے لگی۔ میری بیوی نے بالکل صحیح کہا تھا، ایسے لوگ اپنے حلیے اس لیے بناتے ہیں کہ انہیں ہر شہر میں ایک الگ چکر چلانا ہوتا ہے۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس شخص نے مجھ سے کرم بابا کا پتہ بنا کسی وجہ کے نہیں مانگا۔ خیر مجھے تو پیسوں سے غرض تھی، میں نے اسے روپے دے دیے اور کرم بابا کا پتہ بھی بتا دیا۔ پیسے لے کر میں گھر چلا گیا اور باقی دن میں نے پرسکون گزارا۔ اگلے دن وہ شخص دوبارہ آیا تو بہت خوش تھا۔
میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا مجھے جس کام کے لیے کرم بابا کا پتہ چاہیے تھا وہ کرم بابا کے بغیر ہی مکمل ہو گیا۔ اب وہ خود میرے پاس چل کر آئے گا، اب وہ مجھ سے بھیک مانگے گا اور میں اسے اپنی شاگردی میں نہیں لوں گا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے اس شخص سے حیرت سے پوچھا۔ اس وقت اس کے بال بھورے اور آنکھیں کالی تھیں، جبکہ کل اس کا حلیہ مختلف تھا۔ بالآخر میں اسے گھل مل گیا اور وہ بھی مجھ سے بے تکلف ہو گیا۔ پھر جو اس نے مجھے کہانی سنائی وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں شاید اس پر یقین نہ کرتا، لیکن اس شخص کا حلیہ بدلتے دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ جو بھی کہہ رہا تھا بالکل سچ کہہ رہا تھا، کیونکہ کوئی بھی معمولی انسان یہ سب نہیں کر سکتا، اور وہ بھی اتنی کم دیر میں۔ میرا نام سالار ہے۔ میں نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی۔ میں جب بھی اپنے ماں باپ کو لڑتے دیکھتا مجھے بہت کوفت ہوتی۔ میں چاہتا تھا میں اپنے ماں باپ کے لیے کچھ ایسا کروں کہ ہمارے گھر سے پیسے کی لڑائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، مگر میرے پاس کوئی صحیح راستہ نہیں تھا جس پر چل کر میں اپنے گھر میں خوشحالی لا سکوں۔ میرے ماں باپ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، میں انہیں مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا، تبھی اپنے دوستوں سے کہہ رکھا تھا کہ کہیں بھی کوئی بھی نوکری ہو، چاہے تنخواہ جتنی کم بھی ہو، مجھے اس بارے میں لازمی بتانا تاکہ میں بھی اس نوکری کے لیے انٹرویو دے سکوں اور میری سلیکشن ہو جائے۔ میرے تقریباً سبھی دوستوں کو معلوم تھا کہ میں نوکری کی تلاش میں ہوں۔ تبھی میرا ایک دوست ایک دن مجھے ایک بابا کے پاس لے گیا۔ یہاں پر اس کا نام شاہویز تھا۔ شاہویز ہر ایک کو ایک تعویذ دیتا جس سے اس کی نوکری ہو جاتی، مگر مجھے دیکھتے ہی شاہویز نے ایک عجیب بات کہی۔ بولا، تو کروڑوں کا مالک بنے گا، تو زمین جائیداد کا ایسا حکمران ہوگا کہ اس سے پہلے تیرے خاندان نے اتنی دولت ایک ساتھ کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ میں تجھے ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ تیرے گھر کی غربت راتوں رات ختم ہو جائے گی۔ شاہویز کی بات سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، ایسا لگا جیسے میری کوئی لاٹری نکل آئی ہو۔ میں نے شاہویز کی باتوں پر یقین کر لیا۔ اب اس نے مجھے اپنی شاگردی میں لے لیا اور مجھے دولت کمانے کا فن سکھانے لگا۔ وہ جو کہتا میں اندھوں کی طرح اس کی بات پر عمل کرتا جاتا۔ سب سے پہلے اس نے مجھے دائرہ اسلام سے خارج کروایا۔ وہ مجھ سے کہتا، میں تمہیں ایسی طاقتیں دوں گا جنہیں حاصل کرنے کے بعد تمہیں مجھ سے بھی مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بس میں جیسا کہوں تم ویسے کرتے جانا۔ میں نے ایسا ہی کیا، اور پھر مجھے ایسے ایسے خوفناک مناظر دکھائی دیتے کہ میں اپنا ذہنی توازن کھوتے کھوتے بچا۔ میں نے اپنے ماں باپ کو جلد ہی ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا اور پھر انہیں بتایا کہ شاہویز مجھ سے غلط کاموں کے ذریعے اپنی جیب بھرنا چاہتا تھا۔ وہ دراصل خود دولت کمانا چاہتا تھا اور ہتھ کنڈے کے طور پر مجھے استعمال کر رہا تھا۔ میں بھی اس کی باتوں میں آ گیا کیونکہ میں کم عمر تھا، اور پھر اس کے زیر اثر رہتے ہوئے مجھے اس قدر شیطانی قوتوں کا سامنا کرنا پڑا کہ اگر میں واپس نارمل زندگی کی طرف لوٹتا تو مجھے بہت خطرات تھے۔ اب مجھے خود کو بچانے کے لیے کچھ ایسے عوامل بھی کرنا پڑے جس سے حقیقی زندگی میں مجھے بہت سارے نقصان اٹھانا پڑے۔ مجھے اپنی زندگی میں اپنے کئی پیارے عزیزوں کو کھونا پڑا۔ میرے پاس بس جینے کے لیے سانسیں رہ گئی ہیں، میں جنہیں استعمال کر سکتا ہوں۔ میرے پاس کوئی خوشی نہیں بچی۔ بابا شاہ نے مجھے برباد کر دیا۔ اس نے اپنے کئی ایک نام رکھے ہیں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ یہاں بھی نوجوانوں کو اپنا ڈھونگ دکھا کر خود کی طرف مائل کرنا چاہتا ہوگا۔ اس کی یہ عادت ہے کہ وہ پہلے لڑکوں کو استعمال کرتا ہے، اس کے بعد انہیں دودھ سے مکھی کی طرح نکال پھینکتا ہے، مگر میں اسے ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ اب میں نے اسے اپنے جال میں پھنسانے کے لیے ایک ایسی چال چلی ہے کہ وہ ساری زندگی بھول نہیں پائے گا۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے ہی بیٹھ گیا اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ میرے کانوں نے بھیانک چیخوں کی آوازیں سنی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے سالار کی جانب دیکھا تو اس نے مجھے سامنے دیوار پر اشارہ کر کے کہا، ادھر دیکھو۔ دیوار پر نظر پڑتے ہی میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہاں شاہویز بے چینی سے چکر لگا رہا تھا۔ شاہویز یعنی بابا کرم بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے یوں تڑپ رہا تھا جیسے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جا رہا ہو۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے ترس بھی آ رہا تھا، مگر جو حقیقت اور اس کی جو باتیں مجھے اس لڑکے سالار نے بتائی تھیں، اس کے بعد میں یہی کہہ سکتا تھا کہ جو کچھ بھی اس شخص نے اس لڑکے کے ساتھ کیا، اس کے بعد اس کا انجام یہی ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال سالار تھوڑی ہی دیر کے بعد میری دکان سے چلا گیا۔
اس کے بعد شہر کے لوگوں نے بابا کرم شاہ کو یہاں پر نہیں دیکھا، نہ ہی بابا کرم شاہ نے کوئی دیگ بانٹی اور نہ ہی اس نے کسی بے روزگار کو نوکری دلوائی۔ ہم نہیں جانتے کہ بابا کرم شاہ کہاں گیا ہے، مگر سالار مجھے اچھی خاصی رقم دے کر اس شہر سے رخصت ہوا اور پھر میں نے اپنے کاروبار میں کافی ترقی بھی کی۔ مگر اب کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ سالار کی شخصیت میں جو پراسراریت تھی، آخر کیا وہ اسی بوڑھے کی دین تھی یا پھر اس کی اپنی ریاضت تھی؟ کیونکہ جیسے میں نے اسے آنکھوں پر پٹی باندھ کر گاڑی چلاتے دیکھا تھا، وہ ایک حیرت انگیز منظر تھا جسے میں آج تک بھول نہیں پایا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔